رسول کے جو کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں فرماتے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہتے. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے. جب کہا حدیث ہے تو حدیث ہے. جب کہا حدیث قدسی ہے تو کہا قدسی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صدیق اور امین ہے، سچا ہے، امانت والا ہے. تو اب جو وہ کہیں گے وہ ظاہر ہے اپنا نہیں ہے، سب پروردگار کی طرف سے ہے. وہیں پر وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس سے فاطمہ غضبناک ہوئی اس سے اللہ غضبناک ہوا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا بی بی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے. جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف تاریخ کا وہ ایک واقعہ آ جاتا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں. یقیناً حقیقت تو وہیں چھپی ہوئی ہے سب کچھ، لیکن ہمارے لیے بھی تو ہے کہ کیا خاتون کائنات ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. یہاں ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. ہم اپنی زندگی میں، اپنے زندگی گزارنے میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی آفیشل لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، ان سب میں کیا بیوی کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہی اصل امتحان ہے. اگر راضی کیا تو پھر امام تک پہنچیں گے، کیونکہ جس نے بیوی کو راضی نہیں کیا وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. امام تک جانے کا دروازہ یہی ہے، یہی در ہے. اسی لیے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں، لیکن ہم تمام ائمہ پر، ہماری جد، ہماری والدہ حجت ہے. وہ یہ آسان نہیں ہے ایک ایسا وجود ہونا کہ جو نبوت اور رسالت کو ملا رہا ہو. یہ آسان نہیں تھا، اسی لیے اتنا امتحان سخت تھا، اور اس امتحان کو اپنے وجود پہ لیا. کیونکہ اگر یہ امتحان نہ دیا جاتا تو پھر وہ تاریکی اور اندھیرا وہ انسانیت پہ چھائے رہتا. اور بی بی نے اپنے آپ کو جلا کر انسانیت کو بچایا ہے، بچایا ہے. اب ظاہر ہے اب اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بیوی کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. عزیزان وطن، بہرحال یہ کہ آیا ہم اپنی زندگی میں اس راستے کو اپنا رہے ہیں جو بیوی نے اپنایا تھا یا نہیں اپنایا. چاہے وہ راستہ گھر کے معاملات کا ہو، چاہے وہ راستہ خدا کی عبادت کا ہو، چاہے وہ راستہ معاشرے میں ارتباط کا ہو. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک حدیث میں نے اس دن یہیں پر چند دنوں پہلے ایک جگہ بیان کی تھی، اسی سے متبرکاً آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ بی بی نے خود فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. پہلی چیز، مجھے قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے اس دنیا میں. وہ یہ پہلی چیز ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی اور ان کی پسند میں ایک جیسی ہونی چاہیے. اب اگر آپ بیوی کو پسند کرتے ہیں، بیوی پر جان قربان کرتے ہیں، اور ہم زیارت میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بیوی سے کتنے دور ہیں یا قریب ہیں. دوسری چیز جو خاتون اول ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے اس سے بہترین آپس میں دونوں کی محبت، احترام، وہ کتنی روایات اور آیات، یعنی جتنا آپس میں تھا وہ کوئی کسی اور کے ساتھ ارتباط نہیں تھا. اب ہمارے لیے کہ ہم تو ظاہر ہے اس دور میں نہیں ہے کہ ہم رسول خدا کے چہرے کو دیکھیں، لیکن ہم
رسول خدا نے جو فرمایا ہے اپنی زندگی میں اگر عمل کریں تو ہم رسول تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب رسول نے تو پورا اسلام ہی دیا ہے، بچہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہیں سے، تو اب آپ کو کہیں سے بھی عمل کریں تو آپ رسول کی بات مان رہے ہیں۔ لیکن میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کو بہت ہی آسان سا کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، دھونے بھی چاہیے ویسے بھی۔ اگر آپ اس لیے دھوئیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں آپ۔ اور آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمارے رسول ہاتھ دھوتے تھے، تو اسے رسول سے بھی محبت ہو جائے گی۔ آپ کہیں سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، رسول کرتے تھے بیٹا تو یہ بھی کرے گا۔ یعنی ہر وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کہ سنت اور آداب ہیں وہ سب رسول نے سکھائے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی کتاب سنت رسول کی خریدیں، ورنہ ہماری کتابوں میں ہے، جو ہمارے ہاں احکامات کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں، اس کے اندر ہے سب کچھ، وہ لیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں، گرفتاریاں۔ تو آپ اپنے آپ کو جوڑیں ان سے۔ تیسری چیز جو خاتون اول کو پسند تھی اس دنیا میں، وہ تھی خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں۔ اب یہ مظہر بندگی ہے حضرت سیدہ، یعنی زندگی کے ہر زاویے سے اس سے بہتر بندہ خدا اس وقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے امام تو اپنی جگہ امام ہے، رسول اپنی جگہ رسول ہے، لیکن ایک اس مقام پہ پہنچ جانا کہ رسول خدا فرماتے ہوں فداہا ابوہا، یعنی باپ آپ پر فدا ہو، یعنی باپ کا فدا ہونا یعنی سارے انبیاء کا فدا ہو جانا، وہ خاتم الانبیاء ہے۔ اپنے وجود میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی اگر ذرا سا بھی ان کے قریب آئے، ذہن محترم درک کر سکتے کہ یہ کیا ہے۔ یہی راز ہے کائنات کا، یہی کائنات کا راز ہے۔ کائنات انہی کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا۔ کیوں فرش غم فاطمہ زہرا